اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم اپنے مؤمن بندوں کی دعائیہ کلمات کو پہلے ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ کے بندے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے ہمارے پروردگار اس دنیا میں ہمارے لیے نیکیاں لکھ دے، بھلائیاں لکھ دے، اچھائیاں لکھ دے۔ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور آخرت میں ہم تیری طرف پلٹیں گے، ہم تیری ہدایت حاصل کریں گے۔ جس طرح تو نے اس دنیا میں ہدایت دی ہے ایسے ہی ہم آخرت میں ہدایت حاصل کریں گے۔ جو آدمی یہاں ہدایت یافتہ ہے وہی آدمی وہاں پر بھی ہدایت یافتہ ہے۔ جیسا یہاں کیا ہوگا انسان نے ویسے ہی اس کے ساتھ وہاں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ رسول نے فرمایا کھیتی، کھیت میں جو آپ بوتے ہیں وہی اگتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کانٹے لگائے ہوں تو پھول نکل کے آ جائے۔ آپ نے اگر گیہوں لگایا تو گیہوں ہی نکلے گا، اگر آپ نے ناریل لگایا تو ناریل ہی کا پیڑ نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ لگایا ہو اور کچھ مل جائے۔ تو رسول صاف کہہ کر چلے گئے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم یہاں برائیاں بوئیں گے تو ہمارے ساتھ وہاں برا ہوگا، ہم یہاں اچھائیاں بوئیں گے تو ہم کو وہاں اچھائیاں ملیں گی جو ہم بوئیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید کی دوسری آیات میں اللہ نے بعض بندوں کے بارے میں کہا یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے یہ اس لیے مما تکسبون، یہ وہ ہے جو تم نے حاصل کیا ہے، ورنہ اللہ تو کسی پر عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا۔ کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو اذیت اور مصیبت میں ڈالنا چاہتی ہے؟ کبھی نہیں۔ تو 100 ماں سے بہتر محبت کرنے والا خدا کیسے یہ چاہے گا کہ وہ اس کے بندے مشکلات میں گرفتار ہوں؟ مشکل کیا ہوتی ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو مشکلات میں گرفتار کرتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں آپشنل بنایا، ہمیں جو اختیار دیا ہے، اس اختیار کا مس یوز کر کے ہم خود مصیبتیں خریدتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے مشکلات آتی ہیں۔ تو لیکن یہ اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں اس آیت میں؟ اے پروردگار ہمارے لیے دنیا میں اچھائیاں اور بھلائیاں لکھ دے، انشاءاللہ ہم آخرت میں تیری طرف پلٹیں گے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، پہلے اللہ کہتا ہے یہاں پر کہ میرا عذاب جس تک میں چاہوں گا پہنچ جائے گا، میں مجبور نہیں ہوں، قادر مطلق ہوں، جس کو چاہوں عذاب کر سکتا ہوں۔ لیکن ایک جملہ پھر اس کے بعد کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت ہر چیز پر غلبہ رکھتی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر میری رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے آگے آگے چلتی ہے۔
امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت آگے آگے ہے، اس کا غضب پیچھے پیچھے ہے۔ پہلے رحمت ہوتی ہے، اسی لیے وہ دنیا میں ظالموں، جابروں اور یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، فرعون جیسے، یزید جیسے، یا آج کا اسرائیل، یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں ان کو جلدی سے وہ نہیں کرتا؟ پروردگار چاہتا ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے، ہو سکتا ہے ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب یہ سدھرتے نہیں ہیں تو اللہ پھر اپنے غضب ان پر نازل کر دیتا ہے۔ فرعون بھی کیسے گیا، نمرود بھی کیسے گیا، یزید کی موت ایسی ہوئی کہ پتہ ہی نہیں، جنگل میں جا کے کہاں غائب ہو گیا۔ تو ایسے ظالموں کو اللہ نیست و نابود کرتا ہے، لیکن رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے۔ اس کی رحمت چونکہ آگے آگے ہے، اور اس کی رحمت والے جو بندے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرح ہوتے ہیں، اللہ ہی کا مظہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ہمارے ائمہ کو کہا گیا ہے مظہر صفات پروردگار، اللہ کی صفتیں ان کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں، ان کے ذریعے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ساری مصیبتیں آنے کے باوجود پورا خاندان قتل کر دیا گیا، 72 اصحاب قتل کر دیے، 71 اصحاب قتل کر دیے گئے، لیکن آخری خطبے میں کہتے ہیں ابھی بھی اگر توبہ کر لو تو یہ حسین تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ کسی کا کوئی ایک ہم اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں تو وہ قربان، وہ برداشت نہیں کرتا۔ امام حسین کا جناب علی اکبر جیسا بیٹا، جناب امام حسین کا جناب عباس جیسا بھائی چلا گیا، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ابھی بھی بخشنے کے لیے میں تیار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت سب سے آگے چلتی رہتی ہے۔ غضب، لیکن یہ رحمت کی وجہ سے ہم یہ نہ بھول جائیں کہ اللہ پھر غضب نازل نہیں کرے گا، نہیں، اس کا غضب بڑا خطرناک ہے۔ جب اس کا غضب نازل ہوتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، انسان کو اس کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی لیے جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ائمہ ایسی آیتوں پر پہنچتے تھے، یا علماء، ابھی بھی بعض علماء ایسے ہیں کہ ایسی آیتوں پر پہنچتے تھے جہاں اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہے، جہاں اللہ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے، وہاں پر دعا کرتے تھے وہیں پر، اے اللہ اعوذ بک من غضب الجبار، میں تیرے غضب سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، اے پروردگار تیرے غضب سے ہم پناہ چاہتے ہیں، تیرا غضب بہت ہی، وہ جبار ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں جب بھی ایسا تذکرہ ہے اس کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اس رحمت کو لکھوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یہ رحمت لکھ دوں گا۔ جب میں نے ایک مرتبہ اور کہی یہ بات، جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں یعنی اس کی ہو گئی، زمین کا کوئی کاغذ ہم نے لکھ کے دے دیا تو وہ کاغذ ہی نہیں، یعنی وہ زمین اس کی ہو گئی۔ جب ہم کاغذ پر لکھ کے دے دیتے ہیں، جب سند ہمیں مل جاتی ہے تو یعنی وہ زمین۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اس رحمت کو لکھ دوں گا، یعنی مالک بن جائیں گے کون لوگ اس رحمت کے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو اپنے آپ کو برائیوں سے نکال کر اچھائی کے راستے پر چلیں گے۔ حر نے اپنے آپ کو برائی کے راستے سے نکال کر اچھائی کے راستے پر لائے تو وہ رحمت والے بن گئے۔ تو جو بھی اللہ نے قانون بنا دیا ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو اچھے راستے پر آ گئے برے راستے کو چھوڑ کر۔ اور کس کے لیے؟ اور وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے یہ اپنی رحمت لکھ دوں گا۔ اللہ نے لکھ دی ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ 2 لوگوں کے لیے لکھی، کس کس کے لیے؟
رحمت کس کے لیے لکھی؟ برے راستے کو چھوڑ کر اچھے راستے پر، اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے یہ رحمت لکھ دی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم کسی حد تک یہاں پر آ گئے کہ ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مبحث کو پڑھ سکیں، زکوٰۃ کی بحث سمجھ سکیں، تھوڑا سا کچھ حاصل کر سکیں۔ تو ہماری بحث الحمدللہ زکوٰۃ کے سلسلے میں چل رہی ہے، اور ہم یہاں تک پہنچیں کہ زکوٰۃ یا واجب ہوتی ہے یا مستحب۔ اردو میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا، پھر دہرا رہا ہوں، زکوٰۃ صرف واجب کے لیے بولا جاتا ہے۔ لفظ زکوٰۃ جب بھی بولا جاتا ہے اردو لینگویج میں تو واجب کے ہی لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے کیا بچپنے سے کیا سکھایا جاتا ہے؟ فروع دین 10 ہیں، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ۔ یہ واجب چیزیں پروردگار نے یہاں علماء نے اور بزرگوں نے ہمارے بیان کی ہیں۔ تو اردو میں زکوٰۃ جب بھی بولا جائے گا واجب کے لیے، لیکن عربی میں زکوٰۃ کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، واجب زکوٰۃ بھی اور مستحب زکوٰۃ بھی۔ واجب زکوٰۃ میں دو ہیں، زکوٰۃ المال اور فطرہ۔ زکوٰۃ المال 10 چیزوں میں ہیں، عام تمام تقریباً فقہا کے نزدیک 9 چیزیں ہیں، لیکن آغا سستانی نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہے، یعنی 10 ٹوٹل چیزیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ گیہوں، دوسرا جو، تیسرا کھجور، چوتھا کشمش یا منقع، پھر 5واں اونٹ، گائے، بھیڑ یا بکری، پھر سونے چاندی کے سکے، اور مال تجارت جس مال کے ذریعے کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہماری بحث تقریباً 7ویں نمبر تک پہنچ چکی ہے، اور آج جو ہم بحث کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ جانور جو ہیں اونٹ، گائے، بکری، کیا کن شرطوں کے ساتھ ان پر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ آج کی ہماری گفتگو ہے۔ ان شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط ہے نصاب، لمٹ، جو لمٹ بتائی گئی کہ کم سے کم اونٹ 5 ہوں، کم سے کم گائے 30 ہوں، کم سے کم بکریاں 40 ہوں، تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بکری اگر ایک کم ہے نہیں، گائے اگر ایک کم ہے 29 ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اونٹ اگر 4 ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کم نیچے والا، ویسے تو اور بھی دوسری لمٹ ہیں، جیسے اونٹ کی پھر 5 کے بعد 10 ہے، 10 کے بعد 15 ہے، 15 کے بعد 20 ہے، وہ جیسے جیسے اوپر چلتے چلے جائیں گے، اوپر والا آ گیا تو ہے، بیچ والا معاف ہو گیا۔ تو نصاب لمٹ پوری ہونی چاہیے، اگر لمٹ پوری نہیں ہوئی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور لمٹ کے سلسلے میں ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں پہلے کے دروس میں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ یہ لمٹ پورے 1 سال رہے، یعنی 5 اونٹ پورے 1 سال میرے پاس رہیں کم سے کم، 30 گائے پورے 1 سال رہیں، 40 بکریاں پورے 1 سال رہیں۔ اگر بیچ میں کم ہو گئیں تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یہ پورے 1 سال رہنا چاہیے، جتنا نصاب ہے، جتنا لمٹ ہے، یہ پورے 1 سال ہونا چاہیے۔ اگر ایک دن بھی اس میں سے کم ہو گیا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کا سال 11 مہینے کا ہوتا ہے، 11 مہینے کمپلیٹلی 5 اونٹ میرے پاس رہے فار ایگزامپل، تو مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ 12ویں مہینے میں ادا کروں گا، اور مہینہ بھی چاند والا مہینہ ہوگا، سورج والے مہینے نہیں، چاند والے مہینے ہوں گے، اور پورا 1 سال 11 مہینے کا کہلائے گا۔ 11 مہینے اگر میرے پاس وہ نصاب رہا، وہ لمٹ رہی جانور کی، چاہے وہ گائے، اونٹ، بکری میں سے کچھ بھی ہو، تو 12ویں مہینے میں مجھ پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ جانور جو میرے پاس ہے اس سے میں نے کام نہ لیا ہو۔ مثال کے طور پر گائیں ہیں میرے پاس، اور ان میں بیل بھی ہیں، بیل، یہ عرض کیا تھا کہ اونٹ ہیں تو اس میں اونٹنی بھی ہیں، بیل ہے تو اس میں مذکر مؤنث دونوں،
بکری میں مذکر مؤنث دونوں، یہ نہیں کہ مذکر نہیں ہو مؤنث، دونوں کی تعداد اگر پہنچ جاتی ہے تو اگر فور ایگزامپل میرے پاس 30 گائے تھی اور اس میں کچھ بیل تھے، میں نے ان سے کام لے لیا اپنے جوتنے میں یا سامان لے جانے میں یا کچھ کرنے میں، ان سے کام لے لیا تو پھر وہ لمٹ سے کم ہو گئے۔ 30 تھے، 2 سے کام لے لیا تو 28 اب بچے، تو اب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بیکار فری میں رہے ہوں، وہ ایسے ہی رہے ہوں میرے ساتھ، میرے گھر، میرے جہاں میں پالتا ہوں ان کو، وہاں پر ایسے ہی رہے ہوں، لیکن اگر کام لے لیا میں نے ان سے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 32 تھے، 2 سے کام لے لیا میں نے تو اب زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے کہ 30 پورے ہیں، 30 پورے ہیں۔ 40 تھے، مثال کے طور پر 2 سے کام لے لیا تو اب 30 والے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، چونکہ پہلے والا ہمارے پاس لمٹ ہے، پہلے والی لمٹ 30 پر ہوگی، 8 پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے پاس وہ لمٹ، پہلی شرط کیا ہے؟ لمٹ پوری ہو، دوسری شرط کیا؟ پورا 1 سال رہے وہ لمٹ، تیسرا یہ کہ ان میں سے کسی سے کوئی کام لیا نہیں گیا ہو، اگر کام لیا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ چوتھا کہ انہوں نے مالک کا چارہ نہ کھایا ہو، مالک کا چارہ نہ کھایا ہو، اگر مالک کا چارہ کھایا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چاہے میرے پاس 1000 بیل کیوں نہ ہو، چاہے میرے پاس جتنے زیادہ کیوں نہ ہو، اگر مالک کھلا رہا تھا لا کر اپنا بو کر کاٹ کر محنت کر کے مزدوری کر کے کچھ بھی کر کے اب مالک نے کیا ان کے چارے کا انتظام تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن قدرتی کھایا جا کے جنگلوں میں صحراؤں میں اس میں جا کے قدرتی کھایا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہم طے کریں کہ کام کیا نہیں کیا، کبھی کبھی لے لیا تھا کام یا تھوڑا بہت کھا لیا، کیسے یہ طے ہو کہ کھانا مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، یا کام کرنے والا مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ تو عام طور سے جو کہا تھوڑا بہت اگر میں سوار ہو کے یا کچھ لے کے چلا گیا تو نہیں، عام لوگ یہ کہیں نہیں، ان بیلوں سے، اس اونٹ سے، ان سے کام نہیں لیا جاتا، عام پبلک ہے کہ یہ کام نہیں کرتے بلکہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ یا کھانے میں بھی عام پبلک یہ کہے کہ انہوں نے مالک کا نہیں، تھوڑا بہت اگر کھا لیا، زیادہ تر وہاں کا کھایا تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہاں لاسٹ میں ایک شرعی مسئلہ اور بیان کر دوں۔ عام طور سے دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنا بیل اور چر کے کہیں پر بھی چلا جاتا ہے یا جانور چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے کا کھایا، آپ نے تو چھوڑ دیا، کسی دوسرے کا انہوں نے کھایا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کھایا جانور ہیں لیکن نامہ اعمال میں آپ کے لکھا جائے گا، گناہ آپ کا، اس لیے کہ آپ کا بیل کھا رہا ہے۔ اگر کسی نے کھا لیا تو یہ کھانا حرام ہوا اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اس کا جبران۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے بیل نے یا آپ کے اونٹ نے یا آپ کی بکریوں نے کسی دوسرے کا جا کے کھا لیا ہے تو اس کو راضی کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں ہے اور یہ لکھا جائے گا۔ لہٰذا کنٹرول کریں، یہ کہہ کے یہ نہیں کہ صبح میں جانور چھوڑا کھولا اور چلا گیا، پتہ ہی نہیں کیا کھا رہا ہے۔ ہاں قدرتی کھلائے کوئی بات نہیں، وہ سب کا حصہ ہے، وہ تو قدرت کا ہے، اللہ کا ہے، کوئی بات، لیکن کسی خاص آدمی کے جنگل میں جا کر وہ اس کی فصل کو نقصان پہنچائیں تو وہ جانور ذمہ دار نہیں ہے، آپ ذمہ دار ہیں اور وہ آپ کی گردن پر ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی مالک کا آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں کے کھیت میں جا کر میرے جانور نے کھایا تھا تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے تاکہ ہم کل پکڑے نہ جائیں، اور اس کی اجازت یہ نہیں کہ زبردستی، وہ دل سے راضی ہو یا پیسہ دے کر اس کو راضی کریں جو اس کا نقصان ہوا ہے، تب تو ہمارا مسئلہ حل ہے، ورنہ ہم ذمہ دار ہیں۔ تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے صرف جانور کا ہونا کافی نہیں ہے،
ہے، بلکہ ان 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، تب ہم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انشاءاللہ حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کے ساتھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔